सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। अहम खबर आपको दें कि कोयटा में अपोजिशन ने असम्बली की इमारत का घेराव कर लिया। तमाम दरवाज़ों पर ताले लगा दिए गए। अपोजिशन अरकान का कहना है कि बजट पेश नहीं होने देंगे। असम्बली के तमाम रास्तों पर अपोजिशन अरकान मौजूद हैं। अपोजिशन का कहना है कि किसी सूरत अवाम दुश्मन बजट पेश नहीं करने देंगे। अपोजिशन लीडर की क़यादत में असम्बली के मरकजी गेट के सामने एहतजाजी धरना जारी है। बजट इजलास बलूचिस्तान असम्बली में 4 बजे शुरू होना था, लेकिन ये इजलास ताहाल शुरू नहीं हो सका है, जबकि पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर एहतजाज ख़त्म करवाने के लिए पहुंची और असम्बली का एक गेट भी तोड़ दिया गया। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ रिजवान सईद हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त चूंकि अब से कुछ देर कबल जो है वो पुलिस की भारी नफरी ने अकबी दरवाजा तोड़कर जो है वो अपोजिशन अरकान को यहाँ से हटाया था। तो हम देख रहे हैं कि अब जो मरकजी दरवाजा है उसके सामने तो अपोजिशन अरकान का जो धरना है वो जारी है। अपोजिशन अरकान इस वक्त असेंबली हॉल के अंदर का जो दरवाजा है उसके सामने नारेबाजी कर रहे हैं। हुकूमती अरकान की जहाँ तक बात की जाए तो वज़ीर आला के हमरा उनकी काबीना के अरकान जो है वो असेंबली हॉल के अंदर मौजूद है। जैसे ही वज़ीर आला यहाँ पर पहुंचे तो हमने देखा कि यहाँ पर जो अपोजिशन का एहतजाज था उसमें शिद्दत आ गई, शदीद तोड़ फोड़ की गई यहाँ पर लोगों की, जो अपोजिशन अरकान थे उनकी जानिब से और अपोजिशन जमातों के कारकुनान की जानिब से। असेंबली हॉल के जो मरकजी दरवाजा है उसके शीशे भी तोड़े गए, यहाँ पर गमले भी तोड़े गए, शदीद धक्कमपेल भी हुई। पुलिस की जानिब से जो है वो अपोजिशन अरकान को पीछे धकेलने की कोशिश की गई, जिसके वजह से जो हमने यहाँ पर देखा कि अपोजिशन अरकान, अपोजिशन जमातों के कारकुनान और पुलिस के दरमियान वक्फे से हाथापाई भी होती रही। ठीक है रिजवान, आप साथ ही रहिएगा, मजीद अपडेट्स भी आपसे जानते हैं, इसी बारे में बात करेंगे। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अनवारुल हक साहब आपके वक्त का। फरमाइएगा, इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं बलूचिस्तान असम्बली के बाहर, वो यकीनी तौर पर अफसोसनाक है। अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन कोई मुज़ाकरात, कोई बातचीत करने की हुकूमत की जानिब से कोशिश नहीं की गई। यार पहले तो मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा ना कि अपने अल्फाज के जमाओ और उसके सिमेंटिक्स पे गौर करें। एहतजाज करना और राइट्स और दंगा मुश्ती करना, इसमें बड़ा फर्क है। अभी जो कैपिटल हिल में वाशिंगटन में हुआ था वो एहतजाज का हक पूरी दुनिया ने तस्लीम किया था, उस तर्ज एहतजाज को नहीं किया था। आप डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की बात कर रहे हैं। अगर राइट टू कन्वीन पार्लियामेंट का जो है उसे डिनाई किया जा रहा है तो ये कौन सी जमहूरियत है? फिर कोई कबायली निज़ाम तश्कील दे लेते हैं, आपस में लेन देन कर लेते हैं, 2-4 बड़ों को बिठा लेते हैं, अच्छा मामलात को आगे लेकर चलते हैं। कोई जमहूरी नॉर्म्स, उसूल, कानून, इसकी बात फिर छोड़ दें। फिर आप अपना चैनल भी बंद कर दें। आपकी मर्जी जो रेंडिंग राइट्स हैं उसका कभी फीस दे दें, कभी एहतजाज करें कि नहीं देनी है। क्या इस तरह माशरा चलता है? लेकिन अनवारुल हक साहब, गुज़िश्ता 3 से 4 रोज से ये एहतजाज जारी था। हुकूमत की जानिब से कोशिश तो की जानी चाहिए थी कि इनसे बात की जाती या इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की जाती। तो मेरे भाई, तुम आप मीडिया में बैठे हुए हो, आप लोगों की पब्लिक ओपिनियन बना रहे हो। ये लोगों ने वोट इनको इसलिए दिए थे कि असेंबली में बैठकर फ्लोर ऑफ द हाउस बात करें, इसलिए नहीं कहते कि पूरे शहर को चौक करके जो है ना लोगों की जिंदगी अजीरन बनाए। ठीक है अनवारुल हक साहब, साथ ही रहेगा। सरफराज बुगटी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सरफराज बुगटी साहब आपके वक्त का। क्या कहेंगे आप इस वक्त जो सूरत हाल हम बलूचिस्तान असम्बली के बाहर देख रहे हैं? देखिए, ये शदीद अल्फाज में मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। ये अपोजिशन का एक घिनौना अमल है। जिस तर्ज अमल से उन्होंने आज प्रोविंशियल असम्बली को ताले लगाए हैं, आज ये प्रोविंशियल असम्बली की एक अपनी डिग्निटी है, ये मौजूद ऐवान है और ये वही जगह है जहाँ पर हमारी रवायात को भी अगर आप देखें या पार्लियामेंट्री नॉर्म्स को भी देखें, असम्बली इज द प्लेस जहाँ पे डिबेट होती है, जहाँ पे जिरगा होता है, जहाँ पे अपने इख्तिलाफ राय का इजहार करते हैं। ये एक आईनी तौर पे गवर्नमेंट को हक है कि वो अपना बजट बनाए। अब वो बजट बनाने में उसको फिर पेश करे, उसके बाद फिर उस पर डिबेट होती है। वो डिबेट में सबसे ज्यादा अपोजिशन उसमें हिस्सा लेती है, उसमें तजावीज़ दी जाती हैं, उसमें उस डिबेट को देखा जाता है। अभी बजट बुक पेश नहीं हुई है, बजट पेपर टेबल नहीं हुआ है, उससे पहले कैसे एतराज हो सकता है बजट पे? सरफराज साहब, आपको नहीं लगता कि अगर ये एहतजाज का सिलसिला जारी था तो जाम कमाल साहब या उनके वज़रा बैठ कर बात करने की कोशिश करते, इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश करते? पहले किस चीज के तहफ़्फ़ुज़ात? कौन सी ब्लैकमेलिंग करनी है आपने? मतलब कि अगर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ये ब्लैकमेलर्स को
इस तरह करके हम बैड बिहेवियर्स को अगर रिवॉर्ड करना शुरू कर दें तो कल कोई टेररिस्ट भी जमा कर लेगा 100 लोग आपके कोर्ट के बाहर खड़ा कर देगा और बोलेगा जब तक इसको रिहा नहीं करते हो तो हम ये जाएंगे नहीं यहाँ से। ये नहीं हो सकता है इस तरह के मुज़ाकरात। हाँ, मैंने आपसे कहा जब बजट टेबल, अभी तक तो बजट को पता ही नहीं है कि बजट में क्या है, इसाफ़ा के लिए क्या है, वर्कर्स के लिए क्या है, गरीब आवाम के लिए क्या है। उससे पहले एहतजाज समझ नहीं आती है कि उससे पहले एहतजाज फिर कैसे, ये कोई फरिश्ते हैं, ये कोई भूसा रुहानी है जिनको पता है बजट में क्या आ रहा है। ठीक, सरफराज साहब साथ रहिएगा। अनवारुल हक साहब ये फरमाइएगा कि अभी इस सूरत हाल का हल क्या है सर, कैसे ये मामला अब खुश उसलूबी की से हल हो सकता है? अनवारुल हक साहब आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? गालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ है। सरफराज साहब यही सवाल मैं आपके सामने रखूंगा, कैसे अब इस मामले को हल किया जा सकता है सर? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये जो कन्वीन करना का राइट है असेंबली का, नोबडी कैन डिनाई इट। इसको हर सूरत में प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अपनी एक्सरसाइज, रिट ऑफ द स्टेट, रिट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सरसाइज करनी चाहिए और ये कन्वीन करना चाहिए इजलास बाहर सूरत। हाँ, अगर मुज़ाकरात भी साथ साथ होने चाहिए, लेकिन रेट ऑफ गवर्नमेंट जो है उसका एस्टैब्लिश करना बेहद जरूरी है। उसको किसी सूरत नहीं चैलेंज करना चाहिए। आप रेट ऑफ द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करें और जो भी आपके पास वसाइल हैं एंटी रॉयट्स के, आप अंदाजा लगाएं अपोजिशन के लोग अपने गनमैन के साथ प्रोविंशियल असेंबली के हाथे में घुसे हुए। ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? ये मसला सिर्फ एक है, बुनियादी तौर पे मैं पूरी कौम के सामने बताना चाहता हूँ, मैं अपनी ओपिनियंस में बड़ा ब्लंट हूँ। मसला जाम कमाल के खिलाफ ये साजिशें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक वजह से कि उसने लूट मार का बाजार बलूचिस्तान में बंद किया है। ठीक, बुकटी साहब साथ रहिएगा। लियाकत शाहवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तर्जुमान हैं बलूचिस्तान हुकूमत के, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। शाहवानी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, अभी जो सूरत हाल हम देख रहे हैं यकीनी तौर पर अफसोसनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब इसका हल क्या है सर, क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? देखिए, हमारे इकदाम बिल्कुल वाज़ेह हैं। हम तो रोज अव्वल शाहवानी साहब आपकी आवाज़ सही तौर पर नहीं सुन पा रहे हैं, कोशिश करते हैं कि आपसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करें। सरफराज बुकटी साहब ये फरमाइएगा कि अभी आपने कहा कि जाम कमाल साहब के खिलाफ जो है वो साजिशें हो रही हैं और इस तरह के इख्तलाफात जो हैं वो इस वजह से सामने आ रहे हैं। सर, ये तो गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से ये सिलसिला जारी था, तो क्या अपोजिशन ने इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने की कोशिश नहीं की थी? देखिए, एक दफा नहीं, हुकूमत ने कई दफा इनके साथ मुज़ाकरात किए हैं। आप बुनियादी चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। मैं पूरी कौम को बताना चाहता हूँ कि झगड़ा है बजट पे। बजट अभी तक पेश नहीं हुआ है, जब पता ही नहीं है कि ये है क्या, फिर उस पर कौन सा झगड़ा है? पेश हो जाए, उस पर आप इख्तलाफ करें, और वो जगह प्रोविंशियल असेंबली है। ये प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि जाम कमाल ने करप्शन का रास्ता रोका है, और करप्शन का रास्ता लूट बाजार जो गर्म था उसका रास्ता रोका है। अभी कभी हम देखते हैं कि सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज है, कभी हम देखते हैं अपोजिशन के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान असेंबली गमले उठा उठा के पुलिस को मार रहे हैं। ये एहतजाज है? ये एहतजाज नहीं है, इसको धींगामुशी कहते हैं। तो बुकटी साहब, अब ठीक है, लियाकत शाहवानी साहब एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। शाहवानी साहब, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, क्या कहेंगे आप? लियाकत शाहवानी साहब। सर, हमने क्या कहना है, आप उनसे पूछ लें कि उन्होंने ये सारा कुछ किया है, उनके पास कहने को क्या रहेंगे। हम तो यही कहेंगे कि हमने बार बार इनको रिक्वेस्ट किया कि जो आपके तजावीज़ हैं, जो आपके ग्रीवेंसेज हैं, जो आप बताना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, हमेशा आपको सुना है, हमेशा आपके तजावीज़ इंटरटेन किया, लेकिन वो तजवीज़, हर वो तजवीज़ जिसमें आवाम का फ़ायदा हो, ऐसे किसी भी तजवीज़ पे हम बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं होंगे। भले ये रोड तोड़ ब्लॉक करते हैं, शीशे तोड़ते हैं या कुछ भी करते हैं जिससे आवाम का नुकसान होगा, ऐसे स्कीमात को हम कतन इंटरटेन नहीं करेंगे। लेकिन आज आपने देखा वो मुअज़्ज़ज़ मुक़द्दस ऐवान बलूचिस्तान असेंबली, जिसकी हिस्ट्री है, जिसके ये खुद अराकीन है, जिसके ये मेंबर हैं, उस पर ये खुद हमलावर हुए। आज असेंबली के तकद्दुस के इन्होंने पामाल किया है और जमहूरी वैल्यू इन्होंने पामाल किया है, जमहूरियत पे हमला किया है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पे हमला किया है। तो ऐसे लोगों से आप खुद बताएं कि क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? ऐसे लोगों के जो मुतालबात हैं, आपके ख्याल में वो क्या मुतालबात होंगे? कैसे मुतालबात होंगे? क्या वो डेमोक्रेटिक मुतालबात होंगे? क्या वो
प्रो पब्लिक मुतालबात होंगे। ये जो इनका गुस्सा है ये ज़ाती मुफादात की हद तक है, ज़ाती मुफादात को ज़िच लग रहा है, ज़ाती मुफादात को यहाँ पर आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दिया जा रहा, और वो जो गुस्सा है वो जो ठीक है सर, इख्तलाफ हर जगह पर होते हैं लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये मामला खुश असलूबी से हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सरफराज बुगटी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। कौमी असम्बली के बाद बलूचिस्तान असम्बली का तकद्दुस भी पामाल कर दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की असम्बली आमद पर शदीद हंगामा राय की गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल पर अपोजिशन अरकान ने हमला कर दिया। अपोजिशन अरकान ने वज़ीर आला जाम कमाल की तरफ बोतलें और जूते फेंके। वज़ीर आला जाम कमाल को पुलिस हिसार में बलूचिस्तान असम्बली पहुँचाया गया। कौमी असम्बली के बाद बलूचिस्तान असम्बली का तकद्दुस भी पामाल होकर गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल जब असम्बली पहुँचे तो इस मौके पर शदीद हंगामा आराई हुई। जाम कमाल पर अपोजिशन अरकान की जानिब से हमला भी किया गया। अरकान ने वज़ीर आला जाम कमाल की तरफ बोतलें और जूते फेंके, जबकि जाम कमाल को पुलिस हिसार में बलूचिस्तान असम्बली पहुँचाया गया। ये एहतजाज का सिलसिला, हंगामा आराई का सिलसिला ताहाल जारी है और बजट इजलास अभी तक शुरू नहीं हो सका। कौमी असम्बली की बात कर लेते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि आपका पूरा बजट झूठ पर मबनी है, ये भी झूठे और इनका बजट भी झूठा है। 4% ग्रोथ झूठ है। आपने बजट में इनडायरेक्ट टैक्सेस का तूफान बर्पा कर दिया है। आपने अवाम को लावारिस छोड़ दिया है। आप सिर्फ एहसास एहसास कहते हैं लेकिन आपको कोई एहसास। ये समझते थे कि तमाशा करके वो अपने 4% ग्रोथ का झूठा कहानी को सच में साबित कर सकेंगे। आपका पूरा का पूरा बजट झूठ पे मबनी है। आपने अवाम को लावारिस छोड़ा है। आपने इस बजट में इनडायरेक्ट टैक्सेस का तूफान खड़ा कर दिया है, जो सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी को पहुंचाएगा। आप तो एहसास एहसास कहते हो, आपको कोई एहसास नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि टीपी लिंक कैनाल ना खोलने का कहा गया लेकिन खोल दी गई। सिंध में पानी का बहरान पैदा हो गया। वज़ीर आला सिंध सूबे के साथ नाइंसाफी पर एहतजाज नहीं करेगा तो क्या डोनाल्ड ट्रंप करेगा? NFC की बात करें तो इसे सिंध कार्ड कहा जाता है। सिर्फ सिंध नहीं, तमाम सूबों के हक पर डाका डाला जा रहा है। 3 इरसा के मेंबर्स, एक नुमाइंदा, एक पख्तूनख्वा का नुमाइंदा मना करता है टीपी लिंक कैनाल को ना खोलो, और फिर आप जबरदस्ती उसी टीपी लिंक कैनाल को खोलते हो और सूबाई सिंध में 60 इयर्स से सबसे बड़ा वाटर शॉर्टेज पैदा करते हो। तो अगर CM सिंध एहतजाज नहीं करेगा तो कौन एहतजाज करेगा? डोनाल्ड ट्रंप एहतजाज करेगा जनाब स्पीकर। जब भी हम 18वीं तरमीम की बात करते, जब भी हम NFC अवार्ड की बात करते, हमें सिंध खाद का ताना सुनना पड़ता है। आइन के मुताबिक NFC अवार्ड नहीं होगा तो ना सिर्फ सिंध, हर सूबा का नुकसान होगा। श्री बिलावल भुट्टो ने कहा कि हुकूमती मेंबरान ने कुछ रोज़ कबल यहाँ तमाशा लगाया। जो ऐवान में हुआ सब कुछ सिफारत खानों में देखा गया और वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। वज़ीर बराए इंसानी हुकूक की वीडियोज़ रिकॉर्ड पर हैं। आज आप मेरी तकरीर को नहीं रोक सकते। हुकूमत ने खुद को बेनकाब कर दिया। हुकूमतें अपोजिशन करनी है तो हुकूमत कौन चलाएगा? स्पीकर ने बिलावल भुट्टो के वज़ीर मवासलात बारे अल्फाज कार्रवाई से हज़फ करवा दिए। आप कोशिश करेंगे कि मेरा स्पीच को एडिट करे, सेंसर करे, आपके वजीर आजम का पसंद का नापसंद का स्पीच हो, तो ऐसे नहीं हो सकता है जनाब स्पीकर। The world's embassies are here. Not for 1 day, not for 2 days, not for 3 days, for 4 days. Each and every single one of them, every single day, sent cables to their capitals, reporting on the mayhem occurring in your National Assembly, reporting in the manner in which this government has debased this august house, has insulted the people of Pakistan, has insulted this great country. आपसे एक सवाल है, अगर ऑपोजिशन ने ऑपोजिशन करना है और हुकूमत ने भी ऑपोजिशन का किरदार अदा करना है, तो हुकूमत कौन चलाएगा? असल में जनाब स्पीकर, हुकूमत ने अपने आप को एक्सपोज कर लिया है। और हम्माद अजहर की तकरीर के दौरान शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ऐवान से चले गए। हिम्मत है तो पूरी तकरीर सुने। विफाकी वजीर हम्माद अजहर का अपोजिशन को चैलेंज। बोले आज हमें नाबालिग लेक्चर सुनने को मिला। सीने पर लगे करप्शन के दाग अंग्रेजी बोलने से साफ नहीं होंगे। जिन्होंने कोई कारोबार नहीं किया वो हमें बताएंगे कि मईशत कैसे चलानी है। पंजाब का कल्चर गाली देना नहीं।
میں چیلنج کرتا ہوں اپوزیشن لیڈر کو اور بلاول بھٹو کو کہ اگر جرت ہے تو میری تقریر سن کے جاؤ، اگر بزدل نہیں ہو تو بیٹھو اپنی جگہ پہ اور میری تقریر سن کے جاؤ۔ ہمیں آج ایک نابالغ سا لیکچر ملا، جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی کام نہیں کیا، کبھی ذمہ داری نہیں کی، کبھی کاروبار نہیں کیا، انہوں نے ہمیں بتایا کہ معیشت کیسے چلانی ہے۔ جناب اسپیکر، انہوں نے کبھی انگریزی بولی، کبھی اردو بولی، لیکن میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بول کے کردار صاف نہیں ہو جاتے، دامن صاف نہیں ہو جاتے۔ یہ جو کرپشن کے داغ سینے پہ لگے ہیں، یہ انگریزی بولنے سے صاف نہیں ہوئیں گے۔ پنجاب کو گالی دی گئی اور کہا گیا کہ پورے پنجاب کا کلچر ہے گالی دینا۔ میں بھی پنجاب کی مٹی کا ایک بیٹا ہوں۔ پنجاب کا کلچر گالی دینا نہیں ہے، اور جو شخص یہ کہے گا وہ پنجاب کی تہذیب کو، پنجاب کی تاریخ کو، پنجاب کی ثقافت کو، پنجاب کے کلچر کو، پنجاب کی تاریخ کو مسخ کر رہا ہے۔ چند روز قبل MNA مسلم لیگ نون شیخ روہیل اصغر نے کہا تھا کہ گالی دینا پنجاب کا کلچر ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ پنجاب کا کلچر گالم گلوچ نہیں بلکہ تہذیب، محبت، اخوت اور برداشت ہے۔ آپ کی فیملیز نے بھی، سب کی فیملیز نے دیکھا ہے کہ گالیاں دینا پنجاب کا کلچر۔ کہتے ہیں پہلے تو لو پھر بولو، ایک چپ 100 سکھ، مگر نون لیگی MNA شیخ روہیل اصغر نے حکمت کی ان تمام باتوں کو پس پشت ڈال دیا۔ اپنے فعل پر نادم ہونے کے بجائے عجیب و غریب اور حقیقت سے عاری عذر تراش لیا۔ جناب نے کہا گالم گلوچ تو پنجاب کا کلچر ہے۔ پنجاب کا کلچر مشہور تو یہ بھی ہے کہ عذر گناہ بدتر از گناہ، مگر شیخ روہیل اصغر نے اس کہاوت کی بھی پرواہ نہ کی۔ کوئی موصوف کو بتلائے کہ جناب دشنام ترازی نہیں بلکہ ادب، تہذیب اور محبت پنجاب کی اساس اور پہچان ہے۔ پنجاب کا کلچر۔ نون لیگی MNA کے اس بیان پر پنجاب کے عوام شدید رنجیدہ ہیں۔ پنجاب دا کلچر ہے، توبہ میری یار، پنجاب دے گل نہیں کرنی چاہیے، عزت کیتی جائے۔ گالی دینا پنجاب دا کلچر نہیں ہے، پنجاب دا کلچر ہے مہمان نوازی۔ اے جڑا کلچر ڈیولپ کیتا جا رہا ہے یا دسیا جا رہا ہے کہ ساڈا پنجاب جڑا وا پنجاب دے وچ گالی دینا یہ جڑا وا کلچر ہے، یہ بالکل قطعاً ساڈا کلچر نہیں ہے۔ پنجابی کلچر اس کلچر چ گال دینا جڑی ہے نا، یہ اچھی گل نہیں ہے۔ ساڈا جڑا کلچر ہے گال دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے، پیار محبت نال گل کرو۔ پنجاب محبت کا فیض بانٹنے والے بابا بلے شاہ، سلطان باہو، بابا فرید اور وارث شاہ کی سرزمین ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، اور یہ پیغام پنجاب کے باسی آج بھی سینے سے لگائے بیٹھے ہیں۔ پنجاب کے ہی سپوت اقبال نے کہا تھا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، مگر صد افسوس کے ادب، تہذیب اور محبت کے بجائے گالیوں کو پنجاب کا کلچر قرار دیا گیا۔ پنجاب، پنج آب، 5 دریاؤں کی سرزمین کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دریا دلی، معاف کرنا، درگزر کرنا اور مہمان نوازی یہاں کی ثقافت ہے۔ اسے انگریزی میں کلچر کہتے ہیں، اور ایسی مہمان نوازی کے دشمن بھی گھر آ جائے تو پنجاب کے لوگ بچ جاتے ہیں۔ پنجاب کا کلچر ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کا احترام کرنا ہے۔ انہیں گالی دینا پنجاب کا کلچر بھلا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ گالی، گولی اور لاٹھی کسی فرد واحد کا عمل تو ہو سکتا ہے، پنجاب کا نہیں۔ قومی اسمبلی میں بجٹ پر بحث کے لیے اجلاس ہفتہ اور اتوار کو بھی جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے ملازمین کو بھی اجلاس سے متعلق آگاہ کر دیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، بتائے گا کیا شیڈیول ہے قومی اسمبلی کا؟ جی بالکل، قومی اسمبلی میں بجٹ پر بحث جاری ہے، اور جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تلخیاں ہوئی تھی جس کے بعد 3 روز ضائع ہو گئے، تو اس پر اسپیکر قومی اسمبلی نے فیصلہ کیا ہے کہ کل چھٹی کے روز بھی قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا، اور پھر جو اگلا ہفتہ اور اتوار ہوگا اس کو بھی قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا چھٹی کے روز، تاکہ یہ بجٹ پر 40 گھنٹے جو ہے وہ مکمل ہو سکے۔ ساتھ ہی ساتھ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے ملازمین کو بھی آگاہ کر دیا ہے کہ جو متعلقہ عملہ ہوگا وہ کل حاضری پر ہوگا، تاکہ قومی اسمبلی میں جو بجٹ پر بحث جاری ہے اس پر
عملہ ہے وہ اپنا کام کر سکے اور بجٹ پر جو 40 گھنٹے ہیں وہ بھی مکمل ہو سکے. جی ٹھیک ہے عثمان، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے. IMF کا دباؤ یا FPR کی مخالفت، نئی ٹیکسٹائل پالیسی کو دھچکا لگ گیا. وزارت تجارت 5 برآمدی شعبوں کے لیے زیرو ریٹنگ کی بحالی کی تجویز سے دستبردار ہو گئی ہے. یہ IMF کا دباؤ ہے یا FPR کی مخالفت کی وجہ سے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے کہ نئی ٹیکسٹائل پالیسی کو دھچکا لگا. وزارت تجارت 5 برآمدی شعبوں کے لیے زیرو ریٹنگ کی بحالی کی تجویز سے دستبردار ہو گئی ہے. مزید جان لیتے ہیں، وقاص عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقاص بتائے گا کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے؟ جی بالکل، آج مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ زیرو ریٹنگ جو کہ ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے تھی وہ اب بالکل بحال نہیں ہو سکتی، اور اس سلسلے میں مشیر تجارت کا یہ کہنا ہے کہ زیرو ریٹنگ کا ایک دور تھا جس وقت میں وہ اچھی تھی، لیکن اب وہ دور ختم ہو چکا ہے اور اس لیے زیرو ریٹنگ بحال نہیں ہو سکتی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئندہ ماہ جولائی کے تک نئی ٹیکسٹائل پالیسی آ جائے گی جس کے تحت جو 5 برآمدی شعبے ہیں ان کے لیے اس بجٹ میں بھی یہ تجویز دی گئی تھی کہ زیرو ریٹنگ بحال کی جائے، اور اس سلسلے میں FBR نے برآمدی شعبوں کے لیے زیرو ریٹنگ کی بحالی کی مخالفت کی تھی کیونکہ FBR کے اوپر IMF کا دباؤ تھا اور FBR نے یہ تجویز کیا تھا کہ زیرو ریٹنگ کی بحالی کی تجویز پر FBR کو بہت زیادہ تحفظات تھے. اس کے ساتھ ساتھ IMF پروگرام میں بھی زیرو ریٹنگ کی سہولت کی جو قرض پروگرام ہے وہ بھی زیرو ریٹنگ کی بحالی میں ایک رکاوٹ ثابت ہوا ہے، اور موجودہ حکومت نے 5 جو برآمدی شعبے ہیں ان کے لیے زیرو ریٹنگ کی سہولت ختم کر دی تھی، جن میں ٹیکسٹائل اسپورٹس گوڈ ہیں اور کارپیٹ، سرجیکل آلات اور چمڑے کی جو مصنوعات ہیں ان کے اوپر زیرو ریٹنگ. ٹھیک ہے وقاص، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے. کراچی والوں کو دیوار سے چن دیا گیا، عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد انتقام کی شکل اختیار کر چکا. MKM کے رہنما کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن اور دیگر مسائل پر بول پڑے. کہا تجاوزات کے خلاف علاقوں کے چناؤ پر سوالات اٹھ رہے ہیں. MQM پاکستان نے کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن پر سوالات اٹھا دیے. بہادر آباد مرکز پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ تجاوزات کی اجازت دینے والے ہی اب انہیں گرا رہے ہیں. پہلے تجاوزات کی اجازت دینے والوں کو گرفتار کیا جانا چاہیے. جن اداروں نے اجازت دی تھی، جن افراد نے اجازت دی تھی، جن افسران نے اجازت دی تھی، آج ان کی وہ اپنی ہی دی ہوئی اجازت سے بننے والے مکانات، دکان اور فلیٹس کو گرا بھی رہے ہیں. MQM رہنما عامر خان کا کہنا تھا کہ شارع فیصل اور سہراب گوڈ کی تجاوزات کیوں نہیں گرائی جاتی، بنی گالا کو کیسے ریگولرائز کیا گیا. سپریم کورٹ کے اور بھی بہت سارے احکامات ہیں، ان کے اور بھی آرڈرز ہوئے ہوئے، شارع فیصل کے لیے بھی بہت سارے آرڈرز ہوئے ہوئے، وہاں پر صرف کے ان حکمرانوں کی جو ہے ٹانگیں کاٹتی ہیں جا کر وہاں پر انکروچمنٹ کو ریموو کرانے کے لیے وہاں کے لیے جاتے ہیں. سابق میئر کراچی وسیم اختر بولے شہر قائد کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تباہ کیا جا رہا ہے. تنگ آ چکے ہیں، ایسا نہ ہو اسمبلیاں چھوڑ کر سڑکوں پر آ جائیں. ہم تنگ آ گئے ہیں، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ گورنمنٹس ہو، چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو، ہم تنگ آ گئے ہیں کراچی کے لوگ. بس بہت ہو گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم پارلیمنٹ سے نکل کے سڑک پہ آ جائیں. MKM رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پاکستان کی تقسیم کے نعرے لگانے والوں کو کچھ نہیں کہا جاتا، مگر سندھ کی تقسیم کی بات کریں تو غدار کہا جاتا ہے. چھوٹی گاڑیوں کی رجسٹریشن صرف 1 روپے میں ہوگی. خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا نے بڑا اعلان کر دیا. یہ بھی اعلان کیا کہ سب کو پروفیشنل ٹیکس سے چھوٹ دے رہے ہیں. چھوٹی گاڑیوں کی رجسٹریشن اب صرف 1 روپے میں ہوگی. خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا نے یہ بڑا اعلان کر دیا. انہوں نے اعلان کیا کہ سب کو پروفیشنل ٹیکس سے چھوٹ بھی دے رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی میں 3 روز گزر جانے کے باوجود ویکسین کی فراہمی نہ ہو سکی. شہباز شریف سپورٹس کمپلیکس، وابڈا اسپتال اور ریلوے اسپتال سے بھی ویکسین غائب ہو گئی ہے. 3 روز گزر چکے ہیں لیکن تاحال ویکسین فراہم نہیں کی جا سکی ہے. راولپنڈی کے مختلف ویکسینیشن سینٹرز پر ویکسین کے عدم دستیابی کی وجہ سے لوگوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے. شہباز شریف سپورٹس کمپلیکس، وابڈا اسپتال اور ریلوے اسپتال سے بھی ویکسین غائب ہو گئی ہے. فاطمہ جناح یونیورسٹی میں بنائے گئے ویکسینیشن سینٹر سے بھی کرونا ویکسینیشن ناپید ہو گئی ہے اور یہاں سے لوگ واپس جا رہے ہیں. جبکہ فیصل آباد کے ویکسینیشن سینٹرز میں کرونا کی ویکسین کی پہلی ڈوز ختم ہو گئی ہے. اسی بارے میں مزید بتا رہے ہیں عزادار حسین. عزادار، اپڈیٹ کیجیے گا.
جی بالکل، حکومت پنجاب کی جانب سے شہریوں کو کورونا ویکسین لگانے کے لیے ضلع بھر میں 34 ویکسین سینٹر قائم کیے گئے ہیں، جس میں فیصل آباد کے ٹیچنگ اسپتال شامل ہے، تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال شامل ہیں، اور اس کے علاوہ رورل سینٹر شامل ہیں جہاں پہ کورونا ویکسین سینٹر بنائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ تحصیلوں میں واقع اور فیصل آباد شہر میں واقع اسپورٹس کمپلیکس میں بھی شہریوں کو کورونا ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ 34 مراکز ویکسین سینٹر اس وقت قائم کیے گئے تھے، جن پر پہلی کورونا ویکسین کی جو ڈوز ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور ایسے میں کورونا ویکسین لگوانے آئے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے، اور بغیر کورونا ویکسین جو ہے وہ لگوائے شہری واپس گھروں کو لوٹنے پر مجبور ہیں۔ اور محکمہ صحت کا یہ کہنا ہے کہ پہلی ڈوز جو ہے وہ اس وقت ختم ہے، تاہم دوسری ڈوز شہریوں کو لگائی جا رہی ہے۔ جو بھی شہری جنہیں دوسری ڈوز لگانے کا ٹائم ہو چکا ہے تو انہیں دوسری ڈوز لگائی جا رہی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی کے موسم نے انوکھے رنگ اپنا لیے۔ شہر کے ایک حصے میں دھوپ، گرمی اور ہبس ہے، جبکہ دوسرے حصے میں بارش اور ٹھنڈی ہواؤں نے موسم کو اوسم بنا دیا ہے۔ ایک ہی شہر یعنی کراچی کے جنوبی علاقوں کے بارے میں اور شمالی علاقوں کے بارے میں تفصیلات جانیں گے۔ سید ذیشان ہمارے ساتھ موجود ہیں، جاوید قائم خانی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ذیشان بتائے گا کیا صورتحال ہے اس وقت جنوبی علاقوں میں؟ جی دیکھیں، جنوبی صورتحال جو جنوبی علاقوں کی صورتحال ہے وہ تو کوئی ایسی خاص ہمیں دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ محکمہ موسمیات نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ آج کل اور پرسوں جو ہے وہ کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز بارشیں اور معتدل بارشیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ کراچی والے گرمی سے بڑے ستائے ہوئے ہیں، بڑا ہب زدہ موسم رہا ہے گزشتہ کئی ہفتوں کے دوران، تو کراچی والے امید کر رہے تھے کہ شاید باران رحمت برسے اور ان کا یہ گرمی کا سیزن جو ہے یہ ختم ہو جائے، تھوڑا موسم خوشگوار ہو جائے، مگر کراچی کے جو جنوبی علاقے ہیں وہاں پر بارش جو ہے وہ نہیں ہو سکی ہے۔ شام کے ٹائم پہ کہا گیا، آج رات تک کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے کہ مختلف علاقوں میں ہلکی پھلکی بوندا باندی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، جو کہ ہم نے دیکھا بھی کہ کراچی کے مختلف علاقوں، کلفٹن، ڈیفینس اور اس سے متصل جو علاقے ہیں، شارع فیصل ہے، گلستان جوہر ہے، گلشن اقبال، کراچی شرقی کا علاقہ ہے، وہاں پر بھی ہلکی پھلکی بوندا باندی جو ہے وہ وقفے وقفے سے رپورٹ کی گئی ہے۔ مگر اس کے علاوہ جو دیگر شہر کے علاقے ہیں جس میں سینٹرل ڈسٹرکٹ شامل ہے، ڈسٹرکٹ ویسٹ شامل ہے، وہاں پر جو ہے ابھی تک بارش کی کوئی اطلاعات جو ہیں وہ نہیں ہو سکی ہیں۔ البتہ جو باران رحمت ہے وہ کراچی کے شرقی جو مشرقی علاقے ہیں وہاں پر برستی ہوئی دیکھی گئی ہے۔ بحریہ ٹاؤن کا علاقہ ہے، دیگر علاقے ہیں جہاں پر باران رحمت وقفے وقفے سے برسی ہے، بارش بھی ہوئی ہے، ہلکی بارش بھی ہوئی ہے، مگر کبھی تک کراچی کے جو جنوبی علاقے ہیں، جو وسطی علاقے ہیں، وہاں کے لوگ ابھی بھی بارش کے منتظر ہیں۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ جو پری مونسون ہے وہ باقاعدہ طور پر جنوبی علاقوں میں اس وقت ہبس اور گرمی ہے۔ شمالی علاقوں کی صورتحال جان لیتے ہیں، جاوید قائم خانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید آئے گا یہاں پر کیا صورتحال ہے؟ ایک جانب تو گرمی ہے، لیکن آپ کی قمیض کیا پسینے سے بھیگی ہے یا بارش کی وجہ سے بھیگ چکی ہے؟ بالکل جی، اگر بات کریں تو اس وقت سپر ہائی وے پر یعنی کہ کراچی کے شمالی علاقے یعنی کہ مضافاتی علاقے کہیں تو بیجا نہ ہوگا، ان علاقوں کے اندر جو ہے وہ شام کے اوقات میں مٹی کا طوفان آیا اور اس کے بعد جو ہے وہ بارش ہوئی، اور بارش جو ہے وہ کچھ جھلک دکھا کر گئی، اس کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا، لیکن اب بھی بادل چھائے ہوئے ہیں اور ایسا ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ راحت محسوس ہو رہی ہے، اور مزید بارش جو ہے وہ بھی متوقع ہے کہ ان مقامات پر جو ہے مزید موسلادھار بارش ہوگی۔ لیکن شام کو طوفان کے بعد جو اس وقت بارش ہوئی تھی اس سے جو سڑکیں گیلی ہو گئی اور جو ایک درخت کے پتے جو تھے وہ بھی جو دھل گئے، اور چڑیا اور دیگر جو چرند ہیں وہ چاہتے ہوئے درختوں پہ دکھائی دے رہے ہیں، یعنی کہ تمام لوگ جو ہے خوشی سے جھوم اٹھے ہیں۔ آپ نے میری قمیض کی بات کی تو یقیناً یہ اس پر بھی جو کچھ بوندیں جو ہیں بارش کی پڑی ہیں اس سے جو ہے وہ میں تھوڑا سا بھیگا ہوں، لوگ بھی جو ہے اس سے لطف اندوز ہوئے، لیکن ابھی کچھ مزید انتظار ہے کہ ان علاقوں کے اندر بارش اور ہو جائے۔ یعنی کہ اگر علاقوں کی بات کروں تو اس وقت گلشن حدید اور اس کے ساتھ ساتھ گلشن معمار کے اندر جو ہے وہ بارش ہوئی ہے۔ اس وقت سپر ہائی وے پر موجود ہے، سوراب گوٹ سے لے کر ٹول پلازا تک جو ہے وہ مختلف مقامات پر بارش ہوئی اور کئی مقامات پر جو ہے وہ ہلکی بوندا باندی ہوئی تھی۔ جبکہ بحریہ ٹاؤن کی بات کریں تو بحریہ ٹاؤن سپر ہائی وے پر کاٹھوڑ اور نوری آباد کے مقام پر جو ہے موسلادھار بارش ہوئی، وہاں پر بارش سے جو ہے وہ جل تھل ایک کر دیا، اور لوگ جو ہے وہاں کے ان کا یہ کہنا ہے کہ چلیں امید کرتے ہیں کہ پورے شہر میں گرمی کا زور کم ہو اور بارش ہو جائے۔ بہت شکریہ، جاوید قائم خانی اپڈیٹ کر رہے تھے۔ سید ذیشان ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور کراچی کے شمالی علاقوں ملیر، گلشن حدید اور سٹیل ٹاؤن میں کالے بادل برس پڑے، ٹھنڈی ہواؤں نے موسم خوشگوار بنا دیا۔ شمالی علاقوں میں موسم کیسا ہے یہ بتائیں گے محسن سیال۔ محسن اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے ڈسٹرکٹ ملیر کے علاقے گلشن حدید کے اندر۔ ہوا کی رفتار جو ہے نہایت تیز ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے جو ہے وہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ بارش اور اچھے خوشگوار موسم کی پیشن گوئی تھی، جس کا آغاز ہو چکا ہے۔
اور یہاں پہ جو ہے بہت ہی عرصے سے جو ہے گھٹن حبس کا اور گرمی کا موسم تھا، اور اچانک سے موسم نے جو ہے وہ کروٹ بدلی ہے اور آج نہایت ہی خوشگوار موسم ہے۔ اس وقت بھی ہلکی ہلکی بارش جو ہے وہ بوندا باندی ہو رہی ہے، اور اس طرح کے بادل، گھنے بادل، کالے بادل ہیں جو ہے آسمان پہ، ایسے لگ رہا ہے کہ کسی وقت بھی تیز بارش کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اور اس موسم اور ہلکی بارش اور خوشگوار موسم ہوتے ہی لوگوں نے بھی جو ہے اپنے گھروں سے باہر جو ہے وہ نکل آئے ہیں اور اس موسم کو انجوائے کر رہے ہیں، جس میں چھوٹے بوڑھے بچے جو ہیں انہوں نے باہر کا جو ہے وہ آئے ہیں اور نکل آئے ہیں اپنے گھروں سے، کیونکہ یہاں پہ علاقے میں بجلی کا جو ہے وہ بحران ہے اور بجلی گھروں میں کم ہوتی ہے، تو گرمی کا باعث جو ہے چھوٹے گھر ہیں، حبس ہے، تو اس وجہ سے لوگ اس موسم کو انجوائے کرنے کے لیے باہر نکل آئے ہیں۔ محسن سیال بہت شکریہ آپ کا۔ کاموکی میں آپ کو بتائیں کہ شہید جوان کی برسی آج منائی جا رہی ہے، اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے عبدالرشید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رشید، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں نواحی علاقہ دینسر پائی میں، جہاں کا ایک نوجوان 2014 میں شہید ہوا۔ جامع شہادت نوش کرنے والے السران کی والدہ کے ساتھ ہم اس وقت موجود ہیں۔ میرے بیٹے نے بہت فخر تھا، میں امی منو اجازت دے، میں نے آرمی میں جانا، میں کہا بیٹا ٹھیک ہے، میرا بیٹا گیا، شہید ہو گیا، مجھے بہت فخر ہے، میں بہت خوش ہوں اپنے بیٹے کی شہادت کے اوپر۔ اللہ میرے بیٹے نے جنت دے، اللہ نے میرے بیٹے نے شہادت دی، میں بہت راضی ہوں، بہت خوش ہیں۔ اللہ میرا بیٹا مجھے آخرتوں میں لائے ضرور۔ بیٹے کی جدائی مجھے یاد آتی ہے، مجھے فخر بہت اپنے بیٹے پر، بہت فخر۔ جی جیسا کہ آپ نے سنا، شہید کی والدہ کو اپنے بیٹے کی شہادت پہ بہت فخر ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اپنے بچپن میں بھی فوج میں جانا چاہتا تھا۔ عبدالرشید بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ایف آئی اے میں غیر قانونی طور پر تعینات افسروں کی چھٹی ہو گئی۔ وزارت داخلہ نے 14 افسروں کو ایف آئی اے سے نکالنے کا حکم دے دیا ہے۔ اسی بارے میں مزید جانتے ہیں، اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس، بتائے گا کیا احکامات جاری ہوئے ہیں؟ دیکھیے 1988 سے لے کر اب تک یہ جو افسران ہیں یہ غیر قانونی طور پر جو ہے ایف آئی اے میں ضم ہوتے ہوئے آ رہے تھے، اور سپریم کورٹ نے بھی اس کو جو ہے اس کے حوالے سے احکامات دیے تھے، اور اب اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے ایف آئی اے کے ان 14 افسران کو اپنے پیرنٹس ڈپارٹمنٹ میں بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر لیول کے افسران تھے، جسے میر مظہر جبار اور نصر اللہ خان کودل بھی شامل ہیں۔ اسی طرح نکالے جانے والے افسران میں 2 خواتین بھی شامل ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لبنہ ٹوانا اور انسپیکٹر زرین آمنہ۔ ان سب کو کہا گیا ہے کہ اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں جائیں، جو کہ غیر قانونی طور پر آ کے یہاں پر ایف آئی اے میں ضم ہو چکے تھے۔ ٹھیک ہے اویس، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ انجینئرنگ کونسل نے وزارت سائنس کے احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ اپنوں کو نوازنے کے لیے بیک ڈیٹس میں کانٹریکٹ اور مستقل بنیادوں پر بھرتیوں کا عمل جاری ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، اسلام آباد سے بیورو چیف سگی چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سگی چودھری، بتائے گا یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، انجینئرنگ کونسل کی جانب سے جو وزارت سائنس کے احکامات تھے ان کو نظر انداز کر کے جو ہے وہ بیک ڈیٹس پر جو ہے کانٹریکٹ اور مستقل بنیادوں پر ملازمین کی بھرتیوں کا عمل کیا گیا ہے، جس میں پی سی اسلام آباد، لاہور، پشاور، کراچی کے دفاتر میں درجنوں ایسے امیدوار تھے جن کو کانٹریکٹ پر بھرتی کیا گیا، اور انجینئرنگ کونسل میں بھرتیوں کا عمل روکنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ ڈائریکٹر ایڈمن اور ڈائریکٹر فنانس اور دیگر اہم پوسٹیں ابھی بھی وہاں پر خالی ہیں۔ رجسٹرار پی ایس سی کی جانب سے کہا گیا ہے پوسٹوں پر تعیناتی ہونے کریں گے یا ادارہ بند کر دیں گے، جس طرح ایس پی پی کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ وزارت سائنس کے مطالبے کو گورننگ باڈی کے سامنے رکھا جائے گا، یہ بھی انہوں نے کہا ہے۔ ٹھیک ہے سگی چودھری، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کراچی میں لیاری ایکسپریس وے پر کے الیکٹرک کے خلاف شدید احتجاج جاری ہے۔ ہزاروں گاڑیاں احتجاج کی وجہ سے پھنس گئی ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں، دانیال سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دانیال، بتائے گا کیا صورتحال ہے ایکسپریس وے پر؟ جی دیکھیں، بالکل کراچی کے علاقہ لیاری ایکسپریس وے جو گارڈن کی سمت اترتا ہے، اس پر علاقہ مکینوں کی جانب سے لیاری ایکسپریس وے پر فرسٹ ٹائم جو ہے وہ احتجاج کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں جو لوگ ہیں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دفاتر سے چھٹی کے بعد اکثر جو لوگ ہیں وہ لیاری ایکسپریس وے کا انتخاب کرتے ہیں، اور احتجاج کے باعث گاڑیوں کی ایک لمبی قطار لگ گئی ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ بجلی بندش کے خلاف یہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے دانیال، بہت شکریہ آپ کا۔ ایل پی جی کی قیمت میں 5 روپے فی کلو گرام کا اضافہ کر دیا گیا، نئی قیمت 146 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، شہزاد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہزاد، بتائے گا اضافے کے بعد سلنڈر کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوگا؟ جی بالکل، ایل پی جی پیداواری اداروں کی جانب سے فی میٹرک ٹن کی قیمت میں 5000 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد ایل پی جی کی فی کلو گرام قیمت میں 5 روپے اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد اب اس کی نئی قیمت فی کلو گرام تک پہنچ چکی ہے۔ گھریلو سلنڈر 60 روپے اضافے کے بعد 1772 روپے میں صارفین کو مل سکے گا، جبکہ
कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 240 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद ये 6,497 रुपए में सार्फिन को दस्तयाब होगा। जबकि ओगरा की जानब से LPG की कीमत 141 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर की गई है, जबकि इस वक्त ओपन मार्केट के अंदर ये 146 रुपए तक पहुंच चुकी है। ठीक है शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। शेखुपुरा में जायदाद की रजिस्ट्री, फर्द के इजरा समेत महकमे माल की सर्विसेज की एक ही जगह फराहमी का आगाज़ हो गया है। शेखुपुरा में पंजाब के पहले देही मरकज़ माल ने काम शुरू कर दिया। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारड़ ने डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया के हमरा मानावाला में कायम मरकज़ माल का मुआयना किया। इस बुलेटिन से इतना ही, वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।